ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد سعید عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ پڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ پہلے کچھ ویڈیو سوالات دیکھتے ہیں۔ جی، میرا نام احسن ایاز خان ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ کیا تلاوت سننا کیا تلاوت کرنے سے افضل ہے؟ تلاوت سننا کرنے سے افضل، یعنی اس میں سننے والے کو کیا زیادہ ثواب ملتا؟ فقہ کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ تلاوت سننا کیونکہ فرض ہے اور تلاوت کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، یعنی جب تلاوت کی جا رہی ہو، سامعین ہو، تو ان پر سننا فرض ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا، کیونکہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے فقہ کرام نے کہا کہ تلاوت سننا یہ تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ تلاوت سننے والے کو یعنی زیادہ ثواب ملے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یعنی جو اس کے لیے حاضر ہو، اس محفل میں بیٹھا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ کار بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ثواب، جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر مساجد میں سورہ ملک شریف کی تلاوت وہ کی جا رہی ہوتی ہے اور سامعین اسے سنتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ خود کیا کرنا چاہیے؟ مطلب خود بھی تلاوت کرنی بھی چاہیے یا صرف سننے پر ہی آدمی اکتفا کرے؟ دیکھیں، اول تو خود ہی تلاوت کرنی چاہیے، خاص کر جو صورتوں کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ فضیلت ہے، جیسے سورہ ملک کے بارے میں کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یا وہ سورہ ملک اس کی شفاعت کرے گی، تو یہ خاص پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ تو لہذا جو پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی خود تلاوت کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ فضیلت اسے حاصل ہو جائے۔ ورنہ جو ہے اگر امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اور یہ سنتا ہے تو سننے کا ثواب تو ملے گا، صحیح، لیکن حدیث مبارکہ میں جو پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی، یہ وہ خاص پڑھنے کے اعتبار سے خاص کر جو آئی۔ تو لہذا جس کو پڑھنا آتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خود سے تلاوت کرے، اس سے تلاوت کرتے اور اسے اپنے معمولات میں شامل بھی رکھنا چاہیے۔ کئی صورتیں ہیں جن میں باقاعدہ قرآن پاک کی مثل کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص ہے جسے ایک مرتبہ پڑھنے والے کو 1/3 قرآن کی مثل ثواب ملے، 3 مرتبہ پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملے۔ سورۃ الکافرون 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کی مثل ثواب مل جاتا ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کی مثل۔ اسی طرح کئی قرآن پاک کی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی باقاعدہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا، تو وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ سورۃ الکہف ہے کہ جس کو ہم جمعۃ المبارک کو پڑھتے ہیں، سورۃ الدخان جمعۃ المبارک کو جن کی بطور خاص تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں تو عام اگر قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل ہم نکال کر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی کسی نہ کسی انداز سے قرآن پاک کی ایک اچھی خاصی تلاوت روٹین میں آ سکتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہم قرآن مجید کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اب جس کی وجہ سے شیاطین سے، جنات سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے،
اب اگر 3 دن کے لیے بشارت عطا فرمائے گی کہ گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں جب کبھی کسی کو کہا جاتا ہے سورہ بقرہ پڑھیں، اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، تو وہ کسی نہ کسی حافظ صاحب کا ارینج کرتے ہیں، قاری صاحب آپ پڑھنا شروع کر دیں، قاری صاحب آتے ہیں گھر میں تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، برکت ملے گی اس کی، وہ بھی فضیلت اسی طرح اس گھر میں پڑھی جا رہی ہے، ثواب ملے گا، فضیلت ملے گی، لیکن خود اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں دور نہیں کرنا چاہیے، خود بھی پڑھیں، یہ ذوق شوق پیدا کرنا چاہیے۔ گھر میں قرآن خوانی ہو رہی صحیح صاحب، اور اگر میں کہوں کہ ایک اکثر نہیں تو اتنے لوگ تو درمیانے کیفیت ہم فیصد نکال لیں، وہ خود گھر والے نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم انتظام دیکھ رہے ہیں، ہم دیگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی گھر میں قرآن خوانی تو گھر والے نہیں پڑھیں، گھر میں میت ہے تو وہ نہیں پڑھیں گے، باہر والوں کو کہا جائے گا کہ آپ پڑھیں۔ تو ٹھیک ہے، ہر کوئی مصروف تو نہیں ہوگا انتظامی معاملات میں، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو جن کو کوئی بتا بھی دیا جائے کہ یہ صورت پڑھیں اور اس پر آپ کو گھر میں یہ برکت ملے گی، تو ہونا کیا چاہیے، گھر والوں کو بھی اس میں دیکھیں، اس میں ایک تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا، ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی ایک جو ہے ایک تعداد ہے کہ جو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن خوانی میں قرآن پاک سپارے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ دانے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے تو وہ اپنے دانے میں اپنے ذکر درود شریف وغیرہ آیت کریمہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے رکھے جاتے ہیں جو قرآن پاک نہ پڑھ سکتے ہوں۔ اور یہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ گھر والوں میں عموماً اکثریت ایسی تعداد ہوتی ہے جو پڑھنا نہیں جانتی، تو لہٰذا یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ آپ جو ہے اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کے لیے خود نہ پڑھ سکیں، لیکن خاص جس کو پڑھنا آتا ہے تو اسے تو خود پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اہتمام کریں قرآن خوانی کا بھی، لیکن قرآن خوانی کے اہتمام میں بھی چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے، ضمناً ایک مسئلہ ذہن میں آیا، عرض کرتا ہوں کہ سب مل کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں حکم یہ ہے کہ سب آہستہ پڑھیں، یعنی اتنی آواز سے بس خود سن لیں، لیکن بعضوں کا چند افراد ہوتی ہے کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے تیز پڑھنے کی، تو زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا حفاظ کے عموماً تو یہی وہ حفاظ یہ ہوتا زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کا سننا فرض ہے۔ اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی پڑھ لیں، تو اب جو زور سے پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ سننے والا نہیں، زور سے پڑھنے والا وہ گناہ گار ہوگا، تو اسے بھی حکم یہی ہوگا کہ وہ آہستہ قرآن پاک پڑھے۔ تو لہذا قرآن خوانی میں بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ بھائی اگر بالفعل کوئی زور سے بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھا دیں، یا تھوڑا سا اب آہستہ پڑھ لیں کیونکہ سننے والا نہیں۔ ہاں، کوئی ایک آدھ فرد آ کے بیٹھ جائے اور وہ اس کی تلاوت سنتا رہے، وہ ایک الگ بات ہے، پھر سب پر سننا لازم نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن خوانی میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم ثواب کے لیے وہ کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم گناہ کما رہے ہوں، کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک مزید سوال، میاں بیوی کے طلاق کی صورت میں شرعی حل کیسے نکالا جائے؟ میاں بیوی میں طلاق ہوگی اور انہوں نے اس طور پر تو کوئی وضاحت نہیں کی، عمومی طور پر جو ایسا سوال ہوتا ہے تو 3 طلاقیں ہی مراد ہوتی ہیں۔ اب 3 طلاقیں ہو گئیں تو اب اس کے بعد کیا صلح کی کیا صورت ہو سکتی؟ دیکھیں، قرآن پاک میں واضح طور پر یہ احکام بیان ہو گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار تک ہے، چاہے تو روک لے چاہے تو چھوڑ دے، یعنی 2 طلاق تک رجوع کا آیا، ارشاد فرمایا کہ 2 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 230 میں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یا جب شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ صحیح، لہذا 2 طلاق تک تو رجوع کا حق ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق عورت کو جو ہے عدت گزار کے کہیں اور نکاح کسی اور شخص سے جس سے نکاح کرنا جائز ہو نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کے بعد پھر سارے معاملات ہیں، پھر وہ اپنی خوشی سے اگر طلاق دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد، یہ بھی قرآن پاک میں آگے آیا کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے اور یہ دونوں اگر اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کر سکتے ہوں تو پھر دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی 3 طلاق کے بعد رجوع اس طرح یہ کہ آپس میں نکاح کر لیا
یا ویسے رجوع کے الفاظ کے دیے وہ نہیں ہے، بلکہ خاتون کو عدت گزار کے کہیں اور نکاح کرنا پڑے گا، پورا اس طریقہ کار ہے اس کا۔ یعنی یوں ڈائریکٹ آپ کو رجوع کی صورت نہیں بغیر حلال شریعہ کے، جی جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر ناظرین کرام کسی میں یہی صورت پیش آ گئی ہو تو انہیں چاہیے کہ ڈائریکٹ دارالتحلیل سنت میں آپ رابطہ کر لیجئے اور وہاں سے تحریری طور پر فتویٰ بھی حاصل کر لیں۔ اور بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان ہی یہ چیز پتہ ہوتی ہے اور وہ خود ہی آپس میں ہی صلح صفائی کر کے بیٹھ گئی، دیکھو تم بتاؤ گی، یعنی بیوی کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ گی تو تم رول جاؤ گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایک تو ہے کہ بلا وجہ شرعی طلاق نہ دی جائے، دینے کی نوبت آئے بھی تو فقط ایک طلاق تک ہم جو شروع میں ایک اجازت ایک دیتے ہیں، لیکن اب کر دی 1 2 3 تینوں ہی واقع کر کے کوئی شوہر بیٹھا ہوا ہے اور اب آپس میں یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں، نہ ہم نے کوئی لکھوایا نہ ہم نے کچھ، ایسی میاں بیوی کو دیکھیں ایک تو جہالت ہے، دوسرا یہ ہے کہ خاندان کے بڑے بوڑھے جو ہے کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتی، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ معاملات کر لو۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، شرعی حکم تو واضح ہے موجود۔ اب مثال کے طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم چند بندے کو کھانا کھلا دیں گے تو ہمارا ساتھ رہنا جائز ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی کفارہ اس طرح بیان ہی نہیں ہوا، بلکہ آیت مبارکہ بھی پڑھ کے سنائیے کہ باقاعدہ وہ طریقہ کار ہوگا، شرعی حلالے کے بعد ہی رجوع ہو سکے گا۔ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ الگ صورت ہے، وہ بھی ہے، وہ زہار والی صورت ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو جو چند الفاظ ہیں وہ کہنے کو زہار والی صورت ہے۔ طلاق میں ایسا نہیں ہے۔ طلاق میں اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یار گواہ موجود نہیں تھے، میاں بیوی تنہا تھے اور کوئی تھا نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اگرچہ کوئی شخص نہ ہو، حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر اگر تنہا ہی ہو، تنہائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے، اتنی الفاظ سے وہ خود سن لے، اگرچہ بیوی نے نہ سنا ہو تو اس کا خود سننا بھی کافی ہے، تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو لہذا اس طور پر جو ہے ساتھ رہتے رہیں گے، گناہ گار ہوں گے، اگرچہ کسی کو نہیں بتایا، دنیا والوں کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر دیکھا بھی ہے کہ ان کو عقل تو آتی ہے لیکن کافی ٹائم بعد آتی ہے، اور جب بہت دیر ہو چکی ہوتی، پھر معاملات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے ماضی میں ایسا معاملہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ساتھ رہنا بھی ناجائز و حرام، اور آگے کے معاملات زندگی بھی ظاہر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو لہٰذا کچھ ایسے بھی آتے ہیں جیسے آپ کا بھی تجربہ ہوگا نا، یعنی وہ کہ کاروبار میں کوئی نقصان ہونے شروع ہو جائیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی الٹا ہی نتیجہ نکل رہا ہے، تو اب آگے پوچھیں گے اصل میں ایسی ایک غلطی ہوئی تھی، تو اچھا بھی یہ اتنے سال پہلے کی یہ غلطی ہے یا 1 سال گزار دیا آپ نے، یہ تو بس اچانک ابھی میرے کاروبار اور ہر کام میرا الٹا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہے، اس لیے بتا رہے ہیں اس کے اوپر۔ یعنی اگر کوئی نقصان کاروباری نہ ہو یا کوئی اور اس طرح کے پرابلم نہ ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ایسی سوچ والے تو پھر یوں ہی کمپرومائز کر کے چلاتے رہیں گے۔ بالکل ایسے جہالت لوگ آتے ہی ہیں نا، ایسے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے وہ ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ اور وہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اگر اس کا مطلب یہ ہوا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ نہ ہوتی تو وہ ساتھ رہتے، تو ایسوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جن کی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں وہ جدائی اختیار کریں، اور خاندان والوں کو معلوم ہے کہ ان کی طلاقیں ہو چکی ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں۔ اس لیے حکم ہے کہ تاکہ وہ آپ جدا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کریں۔ اچھا جی، کچھ سوالات ہیں شامل بھی کرتے ہیں۔ عشر کی رقم، کیا اس سے کوئی راستے وغیرہ اگر خراب ہوں تو کیا اس کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے، رقم عشر کی؟ دیکھیں عشر کی رقم کا وہی حکم ہوتا ہے جو زکوٰۃ کی رقم کا ہوتا ہے، یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو مالک بنانا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو اس طرح ڈائریکٹ اگر راستے میں لگا دی تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دی تھی اور اس نے جو ہے نفع مسلمین کے لیے، رفع عامہ کے لیے اس طرح جو ہے وہ کوئی پل بنا دیا یا اس طرح کوئی راستہ وغیرہ بنا دیا تو اس کی اجازت ہوگی۔ ڈائریکٹ اگر لگا دیں گے رقم تو اس طرح عشر ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے بھی چاہیے کہ علماء کرام سے رہنمائی لے لیں۔ ظاہر ہے اب
کوئی اپنے طور پہ انفرادی طور پہ اس طرح کا کام کتنا اور کس طرح کا نفع مسلمین اس میں پایا جا رہا ہے، کس حیثیت سے، تو اس میں بھی ان کو مشورہ کر لینا اول تو یہی ہے کہ خود سے نہ کریں، خود سے نہ کریں، رہنمائی لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زکوٰۃ بھی ضائع ہو جائے اور رشادہ نہ ہو، پھر گناہ گار ہوں گے۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ کیا قضا نمازوں میں بھی ثنا پڑھنا ضروری ہوگی؟ قضا نمازوں میں ثنا پڑھنا، دیکھیں ثنا پڑھنا سنت ہے، سنت مبارکہ ہے، قضا نمازوں میں بھی سنت ہے پڑھنا، تو قضا نمازوں میں جو ہے بھی پڑھنا چاہیے، اس کا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی کب مستعمل ہوتا ہے؟ جی دیکھیں پانی جیسے تھوڑا سا پانی جیسے بالٹی میں یا ٹپ میں پانی پڑا ہوا ہے اور کسی کا ہاتھ کوئی بے وضو ہے اور ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے، تو اس طرح اس نے جو ہے اس کے اندر اس کا ہاتھ چلا گیا، یا چاہے وہ انگلی کا پورا یا ناخن بھی چلا گیا، تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ پانی استعمال شدہ ہو گیا، یعنی اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اب اس کو وضو اور غسل کے لائق کرنے کے لیے دوبارہ غیر مستعمل کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بالٹی اس طرح مستعمل ہو گئی ہے تو نل کے نیچے رکھ کے نل کھول دیں، اور جیسے ہی بالٹی بھر کے جو ہے چھلکے گی، تو پانی تھوڑا سا ہی اگر چھلکا تو اس صورت میں وہ جاری پانی کے حکم ہونے کی وجہ سے پانی سارا کا سارا غیر مستعمل ہو جائے گا اس حکم میں۔ اب اس سے جو ہے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ مزید اس کے اور بھی احکامات ہیں، اگر چاہیں تو باہری شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں کہیں کہ آگے جیسے سردی کے ایام آتے ہیں، لوگوں کو زیادہ اس کی حاجت ضرورت پڑتی ہے، جی گرمی میں مستعمل پانی اور یہ مسائل کم درپیش ہوتے ہیں، جی جی لیکن سردیوں میں جیسے ہی پانی مکس کر کے وضو کرنا ہے اور یا غسل کرنا ہے، تو اس حوالے سے اس طرح کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر غسل بھی کیا اور اس میں کچھ فرائض چھوٹ گئے، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ نہ کیا، تو بعد میں کر لینے سے غسل پورا ہو جائے گا یا پورا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ دوبارہ غسل کرنے کی تو حاجت نہیں ہوگی، اور بعد میں اگر جو فرض چھوٹ گیا، جیسے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تو صرف وہ کلی یا ناک میں پانی چڑھانا ہی کافی ہوگا، دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں۔ انشورنس کروانا کیا جائز ہے؟ اگر کوئی انشورنس کروائے اور اس کے پیسے بھی کھا لے تو اب اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں انشورنس کروانا تو جائز نہیں ہے۔ ایک تو جس کو بیمہ بھی کہتے ہیں، بیمہ پالیسی بھی کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی جان کا انشورنس کرواتے ہیں، تو اس صورت میں جیسے اب 10 سال یا 20 سال کا لوگ کرواتے ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے اس سے زیادہ آپ کو اضافی ملتے ہیں۔ 10 سال یا 20 سال تک اگر آپ زندہ رہے تو آپ کو ملیں گے، ورنہ آپ کے ورثاء کو ملیں گے۔ تو جتنی رقم جمع کروائی ہے وہ تو استعمال جائز ہے اس کا، لیکن اوپر جو رقم ملتی ہے یہ سود کے حکم میں، اور اس کا استعمال جو ہے جائز نہیں ہے۔ اگر اپنی ذات میں اس کا استعمال کر لیا ہے، اب اس کا حکم یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ جتنی سودی رقم اپنی ذات کے لیے استعمال کی ہے، اتنی رقم جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ سر میں اکرام بات کر رہا ہوں، ضلع میاں والی تحصیل عیسیٰ خیل سے۔ تو مجھے لائف انشورنس کے بارے میں معلومات لینی تھی کہ میں نے لائف انشورنس کروائی تھی اور اس کا جو ہے نا ابھی میں نے ختم کروائی ہے، جو مجھے اس کا پروفٹ ملا یہ میں کس کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی کچھ انشورنس کا ہم نے SMS کے والا مسئلہ وہ بیان کیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کروائی تھی اور ختم کروا دی انہوں نے ختم کروا دی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تو اپنے پیسے ملتے ہیں، بعض اوقات اپنے پیسے بھی کٹ کے ملتے ہیں۔ اگر ختم کروائی ہے اور اپنے ہی پیسے ملیں، اضافی نہیں ملے، تو اپنے پیسے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جو اضافی پیسے ان کو مل گئے ہیں تو وہ پھر صدقہ کر دیں، وہ خود استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بلا نیت ثواب وہ جی کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ مزید میرا نام سہیل قادری ہے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا فوت شدہ کے نام پر قرآن خوانی کے بعد کھانے کی دعوت دینا جائز ہے؟ جی دیکھیں کھانا قرآن خوانی کے بعد عموماً جو کھانا ہوتا ہے اس میں ہے تفصیل۔ ویسے تو یہ مشروط نہیں ہوتا عام حالات میں کہ بھئی جو قرآن پاک پڑھ لیں اس نیت سے پڑھ لیں کہ ان کو جو ہے کھانا ملے گا، ایسا عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا
عام طور پہ جو قرآن خوانی ہوتی ہے سال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ کوئی خاص اسی نیت سے پڑھے یا اسی نیت سے، جیسے وہ ہوتا ہی صورتحال، تو خاص یا طے کر کے ہی پڑھیں، طے کر کے پڑھے کہ اس کا کھانا ملے گا یا پیسے ملیں گے، تو چونکہ قرآن پاک پڑھنا یہ عبادت ہے، وہ عبادت پر جو ہے اجرت لینا یہ جائز نہیں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا کھانے کی صورت میں ہو، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر طے نہیں تھا اور اس طرح کے معاملات نہیں تھے، ویسے ہی ایک جنرل طور پر سب کے لیے اہتمام کرتے ہیں، سال کوئی ثواب پڑھے نہ پڑھے سب پڑھے نہ پڑھے سب کے لیے ہوتا ہے، اس صورت میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں اولیاء کرام کی نیاز کی نیت بھی شامل کی جا سکتی کیا؟ بالکل، عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ نیاز کی نیت شامل کر لیتے ہیں۔ اگر اپنے مرحوم کے سال ثواب کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو غوث پاک کے 11ویں شریف کی نیت کر لیتے ہیں، مختلف نیت کر لیتے ہیں۔ اگر نیت نہ بھی کریں، مطلقاً مرحومین کے سال ثواب کے لیے بھی کرتے ہیں، تو مرحومین کے سال ثواب کے لیے جو اس کا کھانا جائز ہے۔ ٹھیک، یہ مزید سوال۔ کیا عصر کی سنت قبلہ کا حکم فجر کی سنتوں کی طرح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ عصر کی سنتیں اور فجر کی سنتیں بہت فرق ہے۔ عصر کی جو سنتیں وہ غیر موقتہ ہیں، یعنی اگر آپ نے پڑھی تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ بھی نہیں، نہ اس کی کوئی قضا ہے۔ فجر کی سنت تو وہ سنت ہے جو تمام سنتوں سے زیادہ موقت ہے، یعنی نماز کی جتنی بھی سنتیں ہیں اس پہ زیادہ تاکید جو فجر کی سنتوں کی آئی ہے، اس لیے یہ واجب کے قریب قریب اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ظہر میں، عصر میں یا عشاء میں اگر آپ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، لیکن فجر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اگرچہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو آپ جماعت سے دور ہٹ کر جو ہے وہ سنتیں ادا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو سنتیں پڑھ کر پھر شامل ہوں، صحیح۔ اگر جماعت نکل جائے گی تو پھر آپ فرض پڑھ لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اتنی تاکید ہے، تو لہذا فجر کی سنتیں جو ہیں یہ موقتہ ہیں اور اس کی تاکید ہے۔ ہاں اگر رہ گئی تو یعنی کسی نے فرض جماعت سے پڑھ لیے اور سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو وہ بعد میں فرضوں کے بعد نہیں پڑھے گا، اگر پڑھنا چاہے تو سورج نکلنے کی 20 منٹ بعد پڑھے۔ اسی طرح معاذ اللہ کسی کی نماز قضا ہو گئی فجر کی اور وہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے پہلے جو ہے اس کی قضا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 سنتوں کی بھی قضا کرے اور پھر 2 فرض کی قضا کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سنتوں اور فجر کی سنتیں ہیں، اس کی اتنی تاکید آئی ہے۔ تو اس طرح قضا والی صورتیں بھی موجود ہیں، لیکن عصر کی سنتیں تو ویسی غیر موقتہ ہیں اور وہ فرضوں سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں، فرضوں کے بعد اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھنی چاہیے، یعنی پڑھنی چاہیے، سنتیں غیر موقتہ بھی ہیں تو مستقل عادت ترک نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی، ثواب سے محرومی ہے اگر ترک کریں گے تو۔ اور ایک حدیث کے مطابق تو اس شخص کے لیے دعائے رحمت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصر سے قبل 4 رکعت کو ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ فرق جب لوگوں کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، سنت موقدہ، پھر موقدہ علی التاکید، یعنی فجر کا تو معاملہ ہی موقدہ علی التاکید ہے، قریب واجب والا ہے، لیکن عام نارمل سنت میں ظہر سے قبل 4 اور عصر سے قبل 4، تو دونوں کا آپس میں تو وہ موقدہ اور یہ ایک غیر مؤکدہ۔ تو یہ جب پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد وہ پوری زندگی کی روٹین اس کو یہی بنے۔ ایسے ہی اسی طرح آپ کہہ لیں نا، دیکھ عشاء میں عمومی طور پہ لوگ 9 رکعتیں پڑھ لو، 9 رکعتیں، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر۔ 3 وتر نہ سنت غیر موقتہ ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ کچھ ہیں۔ وہ ذہن میں یہی ہے کہ بھائی نہیں، حالانکہ وقت بھی ہوتا ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، عادت ایک بن گئی ہے کہ بھائی 9 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں۔ اگرچہ مطلب گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ایک ثواب سے تو محرومی ہے نا، آپ علیہ السلام سے تو ثابت ہے، لہذا پڑھنی چاہیے۔ کوئی مجبوری ہے، جلدی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اور پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت بھی ہے تو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ اور یہاں پر عوام آتی ہے، یہ سوال پوچھتی ہے کہ احرام باندھنے کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ احرام کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، احرام کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ تو اگر کسی نے غسل نہیں کیا اور احرام کی نیت کر کے اس نے عمرے کی ادائیگی کر لی اپنی شرائط کے ساتھ، تو عمرہ ادا ہو جائے گا۔
ہر احرام سے پہلے مطلب اگر پاسبل ہے تو شاور کوئی لیتا ہے ویسے عام طور پہ، لیکن ہاں ایک تعداد یہی ہے کہ گھر سے اب گئے، روانہ ہوئے، ایئرپورٹ پہ احرام باندھ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، تو وہاں غسل والے چانس کم ہیں کہ کوئی اس میں باقاعدہ اب غسل کر رہا ہو. تو یہ اعتبار اسی سے پہلے یعنی احرام سے پہلے ہے یا اس میں کچھ اور بھی؟ احرام سے پہلے جب احرام باندھنے لگے، جب اس کا ارادہ کرے تو اس وقت وہ غسل کرے اور سارے معاملات کرے، خوشبو لگانا، یہ کرنا نیت سے پہلے پہلے. لیکن اگر نہیں ہو سکا، جیسے کہ آپ نے ایئرپورٹ کی مثال دی، اور جگہوں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر میقات میں اس طرح کی، اور ایئر لائن میں جہاز میں تو اور زیادہ پرابلم اس کے، اس لیے جو ہے وہ اگر کسی نے نہیں بھی کیا، یعنی کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر احرام نہ ہو سکے. احرام غسل کے بغیر بھی، غسل سے مراد عام جو احرام کے لیے غسل کیا جاتا ٹھیک ہے اس میں جو نا. اور احرام کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ چادریں، نیت، تلبیہ. اب ایک شخص جس نے نیت نہیں کی وہ جہاز میں بیٹھ گیا اور اس کو سیدھا جدہ پہنچنا ہے، تو اب سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ظاہر ہے نیند بھی آنے کے اندیشے ہیں، سو بھی جائے، پتہ چلے کہ میقات گزر گئے. تو اب یہ اس وقت یہ نفل پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ کیا کرے؟ اس کو مختصراً نیت کا یہ ہم کیا طریقہ بتائیں گے کہ اس کے واجب ادا ہو جائیں سر؟ جی اصل تو جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھئی احرام کی جو چادریں، یعنی سلے ہوئے کپڑے اس نے نہیں پہننے، 2 چادریں وہ لے لے مرد، اور پھر نیت کرے. عمرے کی جو نیت ہے، عمرے کا ارادہ، حج کا ارادہ تو حج کی نیت کرے. نیت کرنے کے بعد پھر فوراً تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک، اس طرح کے الفاظ کہے. تو اگر اس نے اس طرح کیا تو اب اس کا احرام، یعنی اب وہ محرم ہو گیا، احرام والا ہو گیا. اب اس پر جو ہے وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ میقات، خاص کر جو جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور دوران سفر جہاز میں ہی جو ہے میقات آتا ہے، تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی، میقات سے پہلے ہی جب جہاز ہموار ہو جائے تو وہ پہلے ہی نیت کر لیں. اسی میں عافیت ہے. اس میں یہ خطرہ ہے اگر نیت نہیں کی، وہ سو گئے اور میقات گزر گیا اور جدہ میں جا کر آنکھ کھلی، تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر وہ دم والی صورت ہوگی. پھر حکم ہوگا کہ دوبارہ میقات جائیں، احرام بنیں تاکہ دم ساکت ہوگا. ورنہ وہیں سے اگر کرتے ہیں عمرہ تو ہو جائے گا، گنہگار بھی ہوں گے اور دم بھی لازم ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جہاز میں جب جہاز ہموار ہو جائے، اگرچہ میقات دور ہے، تو پہلے سے آدمی نیت کر لے تاکہ میقات آنے پر اس کو کوئی پریشانی نہ. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ جیسے بارات میں، شادی کے موقع پر لوگ نوٹ پھینکتے ہیں، اور ہم باقاعدہ لوٹنے کے لیے نہیں، لیکن گاڑی جا رہی ہے تو ہماری گاڑی میں بھی نوٹ آ جاتے ہیں. اگر آ جائیں تو کیا وہ ہمارے ہوئے یا کیا؟ دیکھیں اس طرح نوٹ جو لوٹاتے ہیں، مقصد ان کا یہی ہوتا ہے تقسیم کرنا، جو بھی لینا چاہے، یعنی ان کی طرف سے ایک مباح ہوتا ہے. تو لہذا اگر اس طرح اس طور پر کسی کے پاس نوٹ آ گیا تو اس کا استعمال کرنا جائز. اس کی وہ ہے. تو یہ اس میں کوئی اچھی نیت بھی ہو سکتی نوٹ لوٹانے میں؟ اول تو لوٹانا نہیں چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی کوئی پذیرائی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی اس کی فضیلت ہے. لیکن کئی جگہوں پہ جو طبقے جہاں پہ معروف ہے بارات کے حوالے سے، تو کیونکہ وہاں جہاں بارات جانی ہے وہاں بھی بچے تیار بیٹھے ہوں گے، یعنی علاقے والے یا وہاں لڑکے بچے جو بھی، ان کو پتہ ہے دیکھیں عمومی طور پہ جہاں نوٹ لوٹائے جاتے ہیں وہاں خرافات بھی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی، کہ وہاں گانے باجے ہوں گے اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اسی موقع پر جب ڈھول دھماکہ اور اس طرح کے معاملات اسی وقت نوٹ چلائے جاتے ہیں. یہ تو جائز صورت ویسے بھی نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی خرافات نہ ہو تو آپ دینا ہو تو ویسے ہی تقسیم کر دیں. لیکن خرافات والی صورت ہے تو اول تو خرافات کو نہیں ہونا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. باقی جس نے یہ پکڑ لی اس کی ملکیت ہے. اب وہ چاہے چھوٹے نابالغ بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ان کی ملکیت میں ہے، یہ کسی بڑے نے اٹھائے تو وہ اس کی ملکیت ان کی ملکیت میں ہے. بسنت بازی یعنی پتنگ، یہ بھی ایک بسنت کا باقاعدہ کہیں کہ اب کیا یہ ہماری خرافات معاشرے میں جو ہیں، تو اس میں ایک خرافت یہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے اور ان دنوں میں بطور خاص سننے میں آتی ہیں اس طرح کی چیزیں. کیا شریعت سے؟ دیکھیں اب تو سب کے سامنے آیا ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں اور کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس سبب سے. ویسے بھی شرعی طور پر یہ جس طرح یہ اڑائی جاتی ہے، پتنگ اڑائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں. فقہاء کرام نے فرمایا پتنگ اڑانا یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا
ایک گناہ نہیں، اس میں کئی گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو پتنگ اڑا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈوری سے جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ جان سے جا رہا ہوتا ہے. پیسوں کے ضیاع الگ، وقت کے ضیاع الگ، جی. اور یہ دیگر چیزیں. اچھا، زخمی اور جان سے جانا یہ بھی ہیں، لیکن جو پہلی بات ہم شادی کی گفتگو کر رہے ہیں، اب یہ ساتھ ساتھ ان میں بھی یہ خرافات مزید بڑھتے ہیں. میوزیکل کلچر اور اسی کے ساتھ بد نگاہی اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ یہ انتظام کر کے اور اس طرح کے کاموں میں مشغول ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر جان کے ساتھ ساتھ اب یہ ظاہر بجلی کی تاریں بھی ہیں، تو یہ ڈور کے ذریعے کئی مرتبہ یہ آپس میں ٹکرانے سے آگ لگنا، اور اس کے حادثات بھی الگ یعنی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں، وہ واقعات بھی ہو رہے ہیں. دوسرا یہ بے حیائی، عمومی طور پہ جب سب مل کے چلا رہے ہیں، چھتوں پر اڑا رہے ہیں، تو ظاہر ہے معاذ اللہ لڑکیاں، عورتیں وغیرہ بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے گناہ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو لہذا شرعی طور پہ تو یہ جائز نہیں ہو، اس رسم کو بالکل ہی ختم ہونا چاہیے. اللہ کرے مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو عقل سلیم نصیب ہو، اور اس طرح کے نقصانات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اسراف کے اور گناہ کے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے والے وہ بن جائیں. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آپ کے کئی ایسے دارالتحل سنت سے پوچھنے والے سوالات ضرور ہوتے ہوں گے. دارالتحل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.